درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میرا امتی میرے آل پر اور مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر پیاری روایت ہے کہ میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا بروز قیامت جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ مزید فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے فیض و برکات آپ دیکھیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو دن میں صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے 100 اس کی اللہ پاک 100 حاجات پوری فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 100 حاجات میں سے اللہ پاک اس کی 30 حاجات دنیا کی پوری کرتا ہے اور 70 حاجات اللہ پاک اس کی آخرت میں پوری کرے گا۔ آپ دیکھیں اگر ہماری دنیا کے اندر 30 ہماری حاجات بھی پوری ہو جائیں اور آخرت کی 70 حاجات پوری ہو جائیں تو کتنی فضیلت و برکات ہے اس درود پاک پڑھنے کی۔ تو دیکھیں 24 گھنٹے ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائے اپنے کام کاج کے لیے، لیکن اس 24 گھنٹے میں سے اگر آپ صرف 1 گھنٹہ نکالیں درود پاک پڑھنے کے لیے تو آپ یوں اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر ظہر کی نماز میں 100 مرتبہ، پھر عصر کی نماز میں 100 مرتبہ، پھر مغرب کی نماز میں 100 مرتبہ، پھر عشاء کی نماز میں اسی طریقے سے یہ 500 مرتبہ درود پاک ایک دن کا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی فضل و برکات آپ کو حاصل ہوگی۔ صرف یہ 50 منٹ بنتے ہیں، یعنی کہ 1 گھنٹہ بنتا ہے، 23 گھنٹے ہمارے پاس ہیں اپنے کام کے لیے۔ تو جب اتنے فضل و برکات ہیں درود پاک کے، کیوں نہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ان پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو نفاق سے اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کی ٹہنی ہلائی جائے اور اس کے پتے جھڑتے ہیں، کہ اسی طریقے سے جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ اس قدر گراتا ہے جس طریقے سے سوکھے درخت کے پتے گرائے جاتے ہیں۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں کثرت سے، اور ہم اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ پھر مزید فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں جس نے میرا دیدار کرنا ہو وہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کر اور درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ بندہ سو جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت جلد اس کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی عظمتیں ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی فضل و برکات حاصل کرنے کی اللہ پاک کو